السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ حضرات محترم، گزشتہ چند نشستوں سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فرامین پہ، فرمودات پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اسی لالچ اور اسی نیت سے میں گزشتہ جمعات پڑھاتا رہا کہ آپ حضرات میرے والد مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کے علم میں جو اجل اٹل ہوتی ہے وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور انشاءاللہ یہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہوں تو بے صبر ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہوں، پھر اللہ کی رحمت سے اپنے والد محترم کی 80-85 سالہ زندگی کو دیکھتا ہوں تو سکون محسوس ہوتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہمہ شمہ کی کیا اوقات ہے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث ہی بیان کرتا رہا، اللہ آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے اور میرے والد مرحوم کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ علم صدقہ جاریہ ہے، اعمال صدقہ جاریہ ہیں، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ ہمیں جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جرأت مندانہ درویشانہ زندگی کو، خود نمائی سے دور زندگی کو دیکھتا ہوں تو قرار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بہترین طبی عمر انہیں دی تھی، وہ انہوں نے گزار لی۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے والد محترم کی زندگی پہ آپ سے کچھ بات کروں، محض یہ نہیں کہ میرے والد کی یہ کرامات ہیں تو یہ ہوا تو یہ کمالات ہیں، یہ نہیں، جو میں نے کچھ تھوڑے سے اسباق ان کی زندگی سے اخذ کیے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا تعلیمی سفر کیسا تھا، کیا مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، ان کا خاندان کیسا تھا،
ان کے گرد و پیش کے لوگ کیسے تھے، ان کی عادات کیسے تھیں، ان کی نصیحتیں، ان کا رشتہ داروں سے میل جول کیسا تھا، اپنوں سے بیگانوں سے تعلقات ان کے کیسے تھے۔ پھر خصوصاً اس آخری 10 دنوں میں جو میں 10 راتیں مسلسل ICU کے باہر میں کرسی پہ رہا ہوں رات کو ان کے ساتھ، ان میں جو میں مسلسل اپنے والد مرحوم کے حوالے سے خواب دیکھتا رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اور اس دوران جو ان کی کلمات زبان سے ادا ہوتے رہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خواب دیکھتا تھا، فکر بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی۔ فکر یہی ہوتی تھی کہ یہ خواب تو انڈیکیشنز ہے میرے ابا جا رہے ہیں۔ خوشی یہ ہوتی تھی اللہ مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اس دوران جو ان کے معمولات تھے، ان کے جذبات تھے، انکانشیسلی بھی وہ جو باتیں کرتے چلے جاتے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں جمعہ اسی پہ پڑھاؤں میرے والد کیا تھے، لیکن نہیں، ضرور پڑھاؤں گا۔ اس نیت سے پڑھاؤں گا کہ ایک والد کو ہونا کیسا چاہیے۔ زندگی تو پہلے ہی بے وقت تھی، زندگی کی وقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے مطابق گزرے، لیکن میرے باپ کی موت نے زندگی میرے سامنے اور بے وقت کر دی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مرلے پہ جھگڑے ہیں، جائیداد پہ جھگڑے ہیں، وراثتوں پہ جھگڑے ہیں، جا کے اسی 6 فٹ قبر میں جانا ہے۔ بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، آتے ہوئے بے بس، جاتے ہوئے بھی بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب ہے ہی بے بسی اول و آخر، تو پھر بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر جو ان کا ایک اپنے علاقے کا شاندار اور جاندار جو ان کا جنازہ تھا، اس نے بھی ہمیں بڑا صبر دیا۔ بعض احباب موجود تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے آنے سے مجھے حوصلہ ملا، مجھے تسلی ملی۔ اس پر بھی بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ کہ آپ کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے بڑے قریبی ساتھیوں کی میں نے بڑی کوتاہیاں محسوس کی، اگر آپ کسی کو تسلی نہیں دے سکتے، کسی کے جنازے پہ نہیں آ سکتے، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتے، جس پر آپ جان چھڑکنے کے دعوے کرتے ہیں اس کے قریب آپ پھٹک نہیں سکتے، تو پھر میرے خیال آپ کو اپنے تعلقات تھوڑے سے دور رکھنے چاہیے، تاکہ کوئی آپ پر بھروسہ نہ رکھے، آپ کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ نہ کرے۔ میں صرف اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، عمومی ایک بات کر رہا ہوں، چاہے وہ میں اپنے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ تعلقات اسی نوعیت پر رکھیں جس نوعیت پر اتنی ہی امید ہو، اس سے زیادہ نہ رکھا کریں۔ جو آپ ٹکے کا کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تعلقات اس سے زیادہ خواہ مخواہ باتوں کی ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں ان کو سامنے رکھا کریں، اہل ایمان کے اہل ایمان پر کیا حقوق ہیں ان کو سامنے رکھا کریں۔ خیر، آئندہ جمعہ میری کوشش ہوگی، اب تو مہمان بہت زیادہ ہیں، رات دن میں انہی کے ساتھ ہوتا ہوں، تو آئندہ جمعہ میری کوشش ہوگی کہ تھوڑی سی میں والد محترم کے بارے میں آپ سے گزارشات کروں کہ ان کی زندگی اور پھر زندگی کے آخری دنوں میں ان کی زبان پر آتا کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی، ہمارے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پہلے بھی تفسیر بیان کرتا رہا، اللہ کی قدرت کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے ایمان سے، یہی ذہن میں آتا تھا زندگی دینا اللہ کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت، لیکن باپ کی موت نے مجھے بتا دیا زندے کو بے بس کر کے اسے موت تک پہنچا دینا یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ موت سے صرف بچاؤ اللہ کو حاصل ہے، مخلوق پہ تو موت ہے ہی ہے، مخلوق کی علامت ہے، نشان ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک پہ فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال والاکرام کو بقا ہے بس، اور کسی کو نہیں ہے۔ اللہ موت دے کر بھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں،
اللہ موت دے کر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہمارے لیے اس کو نعمت بنا دے. ہاں، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ کی سیرت پہ ایمان نہیں رکھتے، پھر یہ موت ان کے لیے زحمت ہے. کیوں؟ پھر آگے کھائی ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو میں آج اسی جو تسلسل ہے نشست پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. مہاجرین کا مجمع بیٹھا ہوا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے. خمس خصال، 5 خصلتیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم کہیں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں ان کے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. جو قوم بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے، اور بے حیائی بھی پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ حتی یعلنوا بها، اعلانیہ بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے. اعلانیہ بے حیائی میں. آج پوری انسانیت اعلانیہ بے حیائی میں مبتلا ہے. مسلمان ہو کہ غیر مسلمان کوئی فرق نہیں رہا. خدا کی قسم رونا آتا ہے. وہ آئی سی یو جس میں سے لاشیں آتے ہیں، لاشیں نکلتے ہیں، ان میں ہماری مائیں بہنیں ایسی گندے لباس میں آتی ہیں. اپنے آئی سی یو کے اندر اپنے کسی مریض کو، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بہن کو دیکھنے آتی ہے نا. خدا کی قسم ایک عورت کی تصویر میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے جس رات میرے والد فوت ہوئے. اتنا گندا لباس، اور بھی کھڑے بھی ایسا، مرد ایسا نہیں ہوتا بے تکلفی سے ایسے کر کے کھڑا ہوتا. سلیپنگ سوٹ ٹائپ کی چیز، سارے اعضاء نکھر بکھر کے سامنے آ رہے ہیں. وہ بالکل ایسے، مرد بھی ایسے کھڑے نہیں ہوتا. میرے ذہن سے اس کی تصویر کھرچ ہی نہیں رہی کہ بھائی آپ آئے کہاں ہو، آپ کھڑے کہاں ہو، اور آپ کا انداز کیا ہے. آئی سی یو کی باہر میرے سمیت 10 تیماردار کھڑے ہیں. کم خوش نصیب ہے جنہیں نماز نصیب ہے. کوئی مر جاتا ہے تو روتے ہیں، حالت خراب ہوتی تو ہچکیاں بن جاتی ہیں. نماز نہیں، نماز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جب میرے والد صاحب شیخ زائد میں داخل تھے، مسجد تو ہاسپٹل میں اسپیشل ایسی جگہ ہونی چاہیے، ہر وارڈ سے وہ مسجد کو راستہ نکلتا ہو. آپ داخل ہو، آپ کو مسجد نظر آئے. اس کی مین جگہ ہاسپٹل کی مسجد ہی ہو، چاروں طرف سے وہ مسجد نظر آئے. جس وارڈ سے آپ نیچے اتریں تو سامنے مسجد ہو، تاکہ یہ عملاً دعوت ملے. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، شفا تمہیں یہاں سے ملے گی، یہاں دعا کرنے سے ملے گی، یہاں سجدہ ریز ہونے سے ملے گی. نہیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کو دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو مسجد کونے کھدرے میں ملے گی. اور چھوٹی سی بھی چھوٹی، ہزاروں مریض ہوں گے. میرے والد صاحب اتفاق ہاسپٹل میں داخل تھے، مناسب سی مسجد تھی لیکن کونے کھدرے میں تھی. آپ گیٹ پہ داخل ہوتے ہیں، جہاں سے ان ہے، ان سے آپ لیفٹ ہو جائیں تو آگے چھوٹی سی مسجد ہے.
لیکن چھوٹی سی، کتنا بڑا اتفاق ہاسپٹل ہے، اور کتنی چھوٹی سی مسجد ہے، اور کتنے کم نمازی ہیں۔ عموماً نمازی وہی ہوتے ہیں جو تیماردار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں واش روم میں جائیں تو آخری دنوں میرے لیے استنجا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہی جو غسل خانے کی جگہ، یقین کریں اس کے کھڈے میں سارا پیشاب ہوتا تھا۔ یعنی اتنا نہیں ہے کہ اٹھ کے آپ فلش ہے آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے جی نیچے بیٹھ کے، لوٹا بھی پیشاب پہ ہوتا تھا۔ اس قوم کی طہارت کا، پاکیزگی کا یہ عالم ہے۔ یعنی ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایک لڑکا بیٹھا ہوا آئی سی یو کے باہر، اس نے گانے لگا دیے، اور میں نے بند کروایا۔ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو تم؟ آئی سی یو کے باہر بیٹھا ہوا گانے لگا دیے۔ پھر چونکہ ابو کے ساتھ خدمت میں بہت ساتھی تھے، تو ایک نے بتایا جی یہاں لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جو لڑکیاں گزرتی تھی کہتا دیکھو کیسی ہے۔ کہتا پھر ہم نے اس سے روکا، یار اس نے کہا جی تمہاری مائیں بہنیں نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بیٹھے آئی سی یو کے باہر اور جامری دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو، یہ ایسے ہی حرم میں چلے جائیں، کبوتر چوک پہ سب لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم انتہا ہو رہی ہے۔ ایک عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مارکیٹ میں گئے ہیں، ننگ دڑنگ ہو رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک موت سر پہ منڈلا رہی ہے، اور وہاں یہ حشر نشر ہے، جو تیماردار ہیں ان کا بھی لباس بے لباس ہے۔ تو جو قوم اعلانیہ فحاشی میں مبتلا ہو جائے، ایک یہ فحاشی، پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ فحاشی، پھر ہوگا کیا؟ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس معاشرے میں طاعون کی وبا پھیلا دیں گے۔ والاوجاع، اللہ ایسی بیماریاں پھیلا دیں گے، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو بیماریاں ان کے بڑوں میں گزری نہیں تھیں۔ ہمارا بھی بچپن ہے، کوئی ہماری اتنی بڑی عمر نہیں ہے، ہم نے اپنے بچپن میں کتنے ہاسپٹل دیکھے ہیں۔ جو مجھ سے بڑے یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں لاہور میں کتنے ہاسپٹل تھے۔ لاہور کی آبادی تو کبھی بھی کم نہیں رہی، کتنے ہاسپٹل تھے لاہور میں۔ اب جو سوسائٹی بنتی ہے، مسجد بنے نہ بنے، سب سے پہلے ہاسپٹل بنتا ہے، پھر وہ ہاسپٹل کتنے مہنگے، کھان اترتی ہے، خدا کی قسم کھان اتر جاتی ہے بندے کی، اور ہر ہاسپٹل بھرا ہوا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعلانیہ فحاشی ہوگی، اعلانیہ بے حیائی ہوگی، اعلانیہ بے پردگی ہوگی، اللہ ایسی بیماریاں پھیلا دیں گے جو تمہارے بزرگوں میں گزری نہیں ہوں گی۔ تو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ ہاسپٹل مفت میں بن رہے ہیں، جس وارڈ میں جائیں مریض بھرے ہوئے ہیں، جس ہاسپٹل میں جائیں مریض بھرے ہوئے ہیں، اور جس ہاسپٹل میں جائیں وہ کسائی بنا ہوا ہے، وہ چھرا نہیں، وہ ٹوکا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا ان کا بزنس مائنڈ ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ غریب کی لاش تو حوالے ہی نہیں ہوگی نا جب تک وہ پیسے نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بے مروتی سمجھ آئی؟ اور یہ بیماریاں، پھر بیماری کے اوپر بھی بالکل بے فکری، یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ میں نے پہلے بھی جب میرے والد شیخ زید میں داخل تھے رحمہ اللہ، آج سے 1-2 سال پہلے، اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے ایمرجنسی کا چکر لگا لیا کریں، کوئی آپ کا عزیز ہو نہ ہو، آپ چیخنے چلانے کو سنیں گے نا
تو بندہ اوقات میں آ جاتا، تھوڑے بہت پاجامے کے اندر واپس آ جاتا۔ وہاں میں جس رات لیٹا ہوں عموماً ایسے ہی، بس کرسی پہ وہاں باہر لیٹے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عجیب حالت ہے۔ لیکن ہم سبق لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنی مصروفیات یاد ہیں، میں نے اپنی تجارت چلانی ہے، جنازے پہ جاؤں گا، عیادت پہ جاؤں گا، گاہک ضائع ہو جائے گا، تسلی دینے جاؤں گا، گاہک ضائع ہو جائے گا، کلائنٹ سے مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ بے مروتی کی کوئی حدیں ہوتی ہیں، یہ معاشرہ تمام حدیں کراس کر چکا ہے۔ جب بندے کے اپنے اوپر پڑتی ہے نا پھر احساس ہوتا ہے۔ یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے، کسی کو مفر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہو جائیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اللہ مصائب کے منہ میں ڈال دیں گے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ جابر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ ناپ تول کی کمی میں جب یہ معاشرہ مبتلا ہوگا، قحط سالی آئے گی، جب بارش کی ضرورت ہوتی بارش نہیں ہوتی، جب بارش سے پناہ مانگی جاتی ہے بارش ہی بارش، سیلاب ہی سیلاب ہوتا، فصلیں اڑ جاتی ہیں، فصلیں ہو بھی جائیں تو ایسا کیپٹل سسٹم میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کی محنت ہوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، جس کی محنت اسے کچھ بھی نہیں ملتا، جس کی کوئی محنت نہیں ہوتی وہ سب کچھ لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی مار ہے، خدا کی سزا ہے۔ ہمارا کسان طبقہ کون سا نماز پڑھتا ہے؟ وہ تو دھوتی اوپر کر کے بیٹھ جاتا ہے، پیشاب کر کے اڑ جاتا ہے، وہی ہاتھ وہاں لگاتا ہے، وہی ہاتھ منہ پہ لگاتا ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہ نہیں جی نہیں، شوگر ملے والے ظلم کرتے ہیں، ہم سے گنا اٹھا لیتے ہیں، فلاں لے جاتے ہیں جی، سال بعد پیسے دیتے ہیں، پہلے میں دیکھوں میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کتنا کیا ہے۔ ادھر کسی کی نظر نہیں آتی، یار یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے اعمال کے نتائج ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھ پر ظالم حکمران مسلط کیوں ہیں، میں مصیبت کے منہ میں کیوں ڈالا جا رہا ہوں، قحط سالی کیوں مسلط ہے، آج پیسے اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ایک کماتا تھا 16 کھاتے تھے، آج بچے 2 ہی اچھے ہیں، ان کو 2 کو بھی نہیں ملتا۔ بس مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں ہم سارے، مادہ پرست ہو چکے ہیں، نظریں ادھر جاتی ہیں، اچھا جی یہ حکمران تھا اس نے یہ کیا، یہ حکمران تھا اس نے یہ کیا، جو حکمران آتا ہے وہ نعرے لگاتا جی انہوں نے قرضے لے کر ملک کو تباہ و برباد کر دیا، ہم ایک پیسہ نہیں لیں گے، اور جس نے سب سے بڑا نعرہ لگایا وہ دنیا کے انٹرنیشنل بھکاری بن کے سامنے آیا، نہیں چلتی اتر جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ کرے۔ جو حکمران آتا ہے پہلے سابقہ حکمران کے ریکارڈ کو توڑ کے دنیا کے مالیاتی اداروں کی گرفت اس ملک پہ مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں یہ موٹر وے، نہیں چاہیے ہمیں یہ سڑکیں، ہم گھاس کھا لیں گے، آدھی روٹی کھا لیں گے، سوکھی روٹی کھا لیں گے، چھان بورا کھا لیں گے، یہ صورتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جو موت کے منہ میں جا رہا ہو جا کے اس کو پوچھیں اسے موٹر وے اچھی لگتی ہے، اسے اورنج میٹرو اچھے لگتے ہیں، وہاں یہ کام آئیں گی۔ حضور میں تو اتنے بڑے کام کر کے آیا تھا، کیسے کر کے آیا تھا؟ سود پہ کر کے آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آئے تھے۔ دل بہلانا ہے، سیاستدانوں کو جواب دینا ہے کہ تم جتنے مرضی احتجاج کر لو، میں تو بڑا کمفرٹ ہوں،
کتوں کے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے، پھر تصویریں کھنچانی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. خدا کی قسم میں ایک حکمران کی بات نہیں کرتا، جانے والے بھی ایسے ہی تھے، آنے والے بھی ایسے ہیں، اس کے بعد بھی آنے والے بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں نکلیں گے آپ ان چیزوں سے باہر. ہم تو اسلام کی ایک چوری کی سزا اس ملک میں نافذ نہیں کر سکے. صرف ایک چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا اس ملک میں نافذ نہ کر سکے. ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم اس ملک کے اندر آئلی قوانین جو اسلام کے ہیں ان کو نافذ نہیں کر سکے. ہماری اوقات کیا ہے؟ انڈیا کے مسلمان نے اب کیا کہتے ہیں قربانیاں دی، کہا ہم اپنے پرسنل لا کو چھیڑنے نہیں دیں گے. آج ہندوستان کا مسلمان خالص پرسنل لا پہ عمل کرتا ہے اسلامی، اور جو ملک اسلام کے نام پہ بنا وہاں کافرانہ عالی قوانین ہے، کافرانہ زنا پر مبنی. اور ہمارے وکیل صاحب کیس لڑتے ہیں زنا پر مبنی عالی قوانین کے اوپر، فیسیں لیتے ہیں. وہ فیسیں بھی حرام ہیں اگر وہ کیس زنا پر مبنی ہے اور آپ اس کو چھڑا رہے ہیں. یونین کونسل والے 3 طلاقیں بھی ہو جائیں تو صلح کرا دیتے ہیں، الفیظیں جوڑ دیتے ہیں، تم میاں بیوی بن گئے. کیا عجیب بات ہے. ایک صاحب یہاں تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک دفعہ. 2 صاحبان تھے، اب دونوں نہیں ہیں. ایک تو انجام کا شکار ہو گئے، ایک آرام سے چلے گئے. تو ان سے یہی ایک دفعہ بات ہوئی تھی. بات ہوتے ہوتے اسی پہ بات آ گئی. کہتے جی مجھے میرے پاس اختیار ہے. میں کہا اللہ نے نہیں دیا آپ کو. کہتا جی یہاں علماء کا مولویوں کا بڑا انفلوئنس ہے. ایک بی بی آئی، میں نے کہا جی میں آپ کو میاں بیوی بنا رہا ہوں. میں نے کہا سر نہیں بنا سکتے آپ، نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کو. یہ کھلواڑ ہوتا ہے قوانین کے ساتھ، رسول کی زندگی کے ساتھ. اور پھر ہم کہیں ہمارا ملک سدھرے گا؟ یہ خیال استو محال استو جنون، ممکن ہی نہیں ہے. میں ایک پارٹی کا، آپ دوسری پارٹی کے، بس ہم بھائی بھائی ہیں، لڑتے ہیں. کہتے جی مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. خدا کی قسم میں نے تو اپنی زندگی میں جمہوریت سے زیادہ فرقہ پرست کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے. میاں کا رخ ایک طرف ہے، بیوی کا رخ ایک طرف ہے، ایک بیٹے کا رخ ایک طرف ہے، دوسرے بیٹے کا رخ ایک طرف ہے، باہم دست و گریباں، اور ان کے اندر پھر گولیاں چلتی ہیں. پھر کہتے جی مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پڑھتے تو ہیں نا یار، بھلے ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑھے، پڑھتے تو ہیں نا. تمہارا حشر کیا ہے؟ چلو پڑھتے تو ہیں، تمہارا حشر کیا ہے؟ نماز ایک نہیں، روزہ ایک نہیں. کوئی ختم نبوت پر حملہ آور ہے، کوئی کتوں کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہے. ایک نے قرضے لے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، مالیاتی اداروں کی گرفت اس معاشرے پر مضبوط کی. دوسرا آ گیا، اس نے اور زیادہ مضبوط کر دی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب سیاست پہ بات نہ کرے. سیاست دین سے باہر ہے. اس منصب کا تقاضا نہیں ہے کہ جو غلط ہو اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح ہو اس کو صحیح کہا جائے. ہم صرف اپنی مرضی کی باتیں سننے چاہتے ہیں مولوی کے منہ سے. بس میں جس پارٹی کا ہوں نا، اس کی پارٹی کی تعریف مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، اس پر تنقید مولوی صاحب بہت برے ہیں. اس جمہوریت نے جتنی اس معاشرے کے اندر منافرت پھیلائی ہے، فرقہ واریت پھیلائی ہے، آپ فرقہ واریت کو محدود کر دیتے ہیں مولوی کے ساتھ لے جا کے. سنیں پوری حدیث، پتہ چلے گا فرقہ واریت پھیلاتا کون ہے. آپ کو قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں پھیلاتا تو آپ فرقہ واریت کے ذمہ دار ہیں. آپ کو اگر گھر سے باہر سبزی لینی نہیں آتی، آپ ذمہ دار ہیں اپنی گھر کی تباہی کے. آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کو سبزی لینی نہیں آتی. آپ بالغ ہو گئے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے آتی، آپ ذمہ دار ہیں. سارا کچھ کھو کھاتا مولوی کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں یہی برا ہے، ہم تو فرشتے ہیں. دنیا جہاں کی میں نے کتابیں پڑھ لی، لیکن مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. ذمہ دار مولوی ہے. پڑھے نا بھائی،
اب تو اتنا علم عام ہو چکا ہے، عمل کم ہو چکا ہے، ایک الگ بات ہے، یہ الگ موضوع کبھی بات کریں گے۔ علم عام ہے، عمل کم ہے، لیکن علم تو عام ہو چکا ہے نا۔ جسٹ آپ کے ایک سمارٹ فون کے کلک کے اوپر علم موجود ہے، پڑھیں نا بھائی ذرا۔ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کو دیکھیں، صورت تو خیر بہت درکنار کی بات ہے، ترجمہ اس کو صورت ہی نہیں آ رہی ہوتی، صورت ہی نہیں آ رہی ہوتی اس کو، پھر کہتے ہیں حالات تبدیل ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اے مہاجرین کی جماعت، جب تم مبتلا ہو جاؤ گے کس میں؟ ناپ تول کی کمی میں، پھر ہوگا کہ پوری امت کو خطاب ہے ان کو کہہ کے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ قحط سالی میں، مصیبت کے منہ میں، ظالم حکمرانوں کے چنگل میں، ان چیزوں پہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ یہ چونکہ فلاں نے ووٹ دیا تھا آ گیا، چونکہ فلاں ادارہ لایا آ گیا، فلاں اداروں پر اس سے بھی بڑے اداروں کا، مالیاتی اداروں کا دباؤ تھا لہذا آ گیا۔ لیکن جو اصل چیز ہے، یہ سارے اسباب پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں اس پہ نظر نہیں ہے، صرف مادی دنیا پہ نظر ہے، جو ہمیں ظاہری اسباب نظر آتے ہیں۔ چونکہ اس کو اس کی فیور تھی آگے، اس کو اس کی فیور تھی آگے، اس سے اس لیے فیور کی کہ فلاں طاقت کا دباؤ تھا آ گیا۔ لیکن بھئی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اسباب تو اللہ کے محتاج ہیں، اسباب تو اللہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ بغیر حکمت کے سبب پیدا ہی نہیں کرتا۔ عالمی طاقتیں ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ڈال رہی ہیں، عالمی طاقتوں کے دباؤ کے نیچے ہماری طاقتیں آ رہی تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں آ رہی ہیں۔ پھر اس دباؤ کے اوپر جو حکمران مسلط ہو رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہو رہے ہیں، پھر وہ حکمران بے مروت ہو کے سب کچھ رگڑ کے رگید کے عوام کو رکھ دیتے ہیں، تو ہمارے اعمال کی پاداش میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ خدا کے لیے واپس آئیں، حی علی الصلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ جب تک یہ قوم اپنی سمت تبدیل نہیں کرتی، اس قوم کو نجات کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت ایک ساتھ غرق نہیں ہوگی، ایک ساتھ ختم نہیں ہوگی، ایک ساتھ اس کو عذاب سے تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن آفات، بلیات، اعمال کے اثرات اس سے تو فرار ہی نہیں ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اللہ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دیں گے، اللہ آسمان سے پانی کو روک لیں گے۔ تو بھائی بارشیں تو پھر بھی ہوتی ہیں، زکوٰۃ تو لاکھوں لوگ نہیں دیتے۔ تو سنیے، یہ میری اور آپ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ جانور نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے جن کی پیاس سے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، تو ایک قطرہ گونٹ پانی کا نہ ٹپکتا اوپر سے، ایک قطرہ نہ ٹپکتا اوپر سے۔ یہ تو ان جانوروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، تو چونگے میں انسانیت بھی سیراب ہو جاتی ہے، نام نہاد کی انسانیت، مہذب جاہلیت پر مبنی انسانیت۔ لا الہ الا اللہ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ جانور نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے، یہ اللہ کی مخلوقات دیگر نہ ہوتی، تو اللہ ایک پانی اوپر سے پانی کا قطرہ نہ ٹپکاتا۔ اللہ کو ان پہ ترس آتا ہے، اللہ پانی برساتا ہے چونگے میں، تم بھی سیراب ہو جاتے ہو۔ اللہ ان کتے بلیوں کی وجہ سے، اللہ ان سوروں اور خنزیروں کی وجہ سے، اللہ ان شیروں بندروں اور چیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پہ رحم کر رہے ہیں۔ اللہ ان ناپاک جانوروں کی وجہ سے، ان خونخوار جانوروں کی وجہ سے، ان معصوم پرندوں کی وجہ سے اللہ میرے اور آپ پہ رحم کر رہے ہیں۔
ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله لا الہ الا اللہ. جب قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گی، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ باہر کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیں گے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ہاتھ میں بچا کھچا ہوگا وہ دشمن اسے بھی لے اڑے گا. آپ اس ملک کی تاریخ نہیں دیکھتے؟ جب تک عدل کی جہاں رہی، اقلیت ہوتے ہوئے اکثریت پر حکمرانی رہی صرف اسی خطے میں. جب ہم نے اللہ کے عدل سے کھلواڑ شروع کر دیا، اللہ کے نظام سے کھلواڑ شروع کر دیا، چند لوگ آئے نا تجارت کے نام سے، چند لوگ آئے، شکنجے میں کس دیا. سونے کی چڑیا سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے، یہ خطہ سونے کی چڑیا ہے، جو کچھ تھا سب لے گئے. اور سائنس ابھی ترقی کر رہی تھی، سارا پیسہ وہاں لگا دیا، سب کچھ لے اڑے. ملکہ برطانیہ کے تاج میں آج بھی جو ہیرا ہے وہ یہاں کا غصب شدہ ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے، اللہ باہر کے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، جو بچا کھچا ہے وہ بھی لے اڑیں گے. آج ایسے ہی ہے. پاکستان بنا، کیسے وعدوں کو توڑا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن عملاً وہی ہوا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ میکالے، اسی کے قوانین، فرنگیوں کے قوانین، سب کچھ وہی. تعزیرات ہند کا نام تعزیرات پاکستان رکھ کے ہم خوش ہو گئے کہ بس ہم نے پاکستان بنا لیا، اسلام نافذ کر دیا. اور کوئی ہل جل بھی نہیں ہے، کوئی حرکت بھی نہیں ہے. جہاں جہاں کمزوری ہے وہاں ہم انگلی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یار ٹھیک کریں. کیوں؟ اس میں عہدے جاتے ہیں، منصب جاتے ہیں، بندہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آخری خصلت سنیے، وقت نہیں ہے. وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. اللہ اکبر. جب مسلمان معاشرے کے حکمران با اختیار طبقہ، صرف حکمران نہیں، جتنے بھی یعنی حاکمیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق عدالت سے ہے، سیاست سے، انتظامیہ سے، مقننہ سے، کسی بھی چیز سے، چاہے چھوٹی سے علاقے کی پنچایت سے ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. جب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی مسلمان تو ہیں، کیوں نہیں دیکھتے ہیں ہم تو عدالت میں قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی فیصلوں میں لکھ دیتے ہیں، ہم تو بھائی بڑے مسلمان ہیں. کہا نہیں 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 نہیں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خبردار. وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ. جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن بھائی ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے تو فیصلے کتاب اللہ کے مطابق بھی ہوتے ہیں، ہم تو آیتیں کوٹ بھی کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں. کہا نہیں، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ. اللہ کی نازل کردہ کتاب سے، احکام سے تم سلیکشن شروع کر دو گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کی قسم یہ بات صرف نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. نبی اللہ کے علم کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کر سکتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب اللہ کی جو احکامات اترے ہیں تم ان میں سے سلیکشن شروع کر دو گے. کیا مطلب؟ جو تمہارے قانون کے مطابق ہے اس کو لے لیا اور اس حکم کو آپ نے قرآن کی آیات سے مزین کر دیا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، میں تو قدر کرتا ہوں، اچھی باتیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے سلیکشن شروع کر دی. کیوں؟ آپ بھی مجبور ہیں، یا جو مجبور نہیں وہ بھی سلیکشن کر رہا ہے. وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ. نہیں، قرآن کا یہ حکم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. دنیا کے مالیاتی ادارے ناراض ہو جائیں گے. ہم تو لونڈی ہیں امریکہ کے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلاں طاقت ناراض ہو جائے گی، فلاں طاقت ناراض ہو جائے گی. اب تو صرف امریکہ نہیں رہا، جن سے ہم بھیک مانگتے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں سارے کے سارے، چاہے وہ مسلمان ملک ہوں کہ غیر مسلم ملک ہوں. ہماری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے. کہا جب سلیکشن شروع کر دیں گے یہ لوگ، اللہ کے ایک حکم کو لے لیا اور دوسرے کو
چھوڑ دیا. الا جعل اللہ بأسهم بینہم، ایسے میں اللہ اس معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیں گے، بلوہ پیدا کر دیں گے، قتل و غارت کو عام کر دیں گے. الا جعل اللہ بأسهم بینہم. اب بتائیں فرقہ واریت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جتنے صاحب اختیار ہیں جو قرآن کے احکامات میں سے سلیکشن کرتے ہیں اور قرآن کے اصل حکم پر فیصلہ صادر نہیں کرتے، چاہے اس کا تعلق مقننہ سے ہو، مقننہ سے لے کر نیچے تک محلے کی چھوٹی سی پنچایت کیوں نہ ہو، وہاں تک یہ بات چلی جاتی ہے، وہ ذمہ دار ہیں. علاقے کی پنچایت بیٹھتی، جی اچھا جی قتل کا ہے، زنا کا ہے، بدکاریوں کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کاروکاری کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رسوم و رواج کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. پنجاب کی پنچایت بیٹھتی ہے علاقوں میں، جہاں جہاں گاؤں میں جو رسوم اس کے مطابق پنچایت فیصلہ کرتی ہے. سندھ میں، بلوچستان میں، آپ جہاں جائیں جو وہاں کا رسوم و رواج اس کے مطابق پنچایت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہاں چلا گیا؟ ایک نے کسی کے ساتھ بدکاری کر دی، معصوم لڑکی اٹھا کے اس کے رشتے میں دے دیتے ہیں، اسے پوچھتے ہی نہیں ہیں. قتل عام ہوتا ہے. یہ چھوٹی سطح سے آپ اٹھتے چلے جائیں اور پھر اٹھتے چلے جائیں، پھر آپ پنچایت سے ہوتے ہوتے، چھوٹی عدالتوں سے ہوتے ہوتے، بڑی تک جاتے جاتے جاتے، انتظامی تک جاتے جاتے آپ مقننہ تک چلے جائیں. خدا کی قسم اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جو تصویر پیش کی تھی کہ میری امت جب ان چیزوں میں مبتلا ہوگی، قرآن کے احکامات میں سے، حدیث کے احکامات میں سے، میرے احکامات میں سے یہ سلیکشن کرے گی، مرضی کا حکم اٹھائے گی، جو پسند نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دے گی. کیونکہ ایک مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ 100% تمام احکام کو چھوڑ دے. یہی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کم بختو، کتاب کے ایک حکم پر ایمان لاتے ہو، دوسروں کو انکار کر دیتے ہو. ہم عملاً منکر ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ پھر آپ کہیں گے اس ملک کے حالات سدھریں، خدا کا شکر ادا کریں، ہمارے اتنے بلنڈرز کے باوجود اللہ نے ہم پر رحم کیا ہوا، اجتماعی عذاب نہیں آیا ہوا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس معاشرے کے وہ قلیل طبقہ جو نیکی پر قائم ہے اور نیکی کا پھر حکم بھی دیتا ہے، برائیوں سے روکنے بھی کوشش کرتا ہے. یہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی نام نہاد مادی ترقیاں عذاب سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ نام نہاد مادی ترقیاں تو اور عذاب کی طرف لے جا رہی ہیں. کم سے کم جو اسلامک موڈز آف فائنانس ہیں اور بینکنگ ہے، آپ کریں عالمی مالیاتی اداروں سے، سب کچھ کریں یار، تھوڑا سا اس کی سمت چینج کر دیں. بڑے بڑے یہاں ہمارے مجتہدین، فقہا، مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مشورے میں لے میں اسلامک موڈز آف فائنانس کو تھوڑا سا لے آئیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. اب جس ضلع کے اندر گھس جاؤ اس کا جگہ ٹیکس الگ ہے، واپس آؤ اس کا جگہ ٹیکس الگ ہے، جس ملک سے گزرو اس کا گنڈا ٹیکس الگ ہے، اور درمیان میں اگر کوئی خود وہاں کا بدماش کنٹوٹا ہے تو اس کا جگہ ٹیکس. یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ ہم صرف مادی اسباب کے حوالے سے دیکھتے نہیں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. یہاں کی جو اصل برین ہے وہ سارا ڈرین ہو رہا ہے. یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ ہماری پوری ذہانت کو باہر کے ممالک چند ڈالروں پہ، چند یورو پہ خرید لیتے ہیں. ہم بڑے فخر کرتے ہیں جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، وہ انتظار میں ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے میرے بیٹے کتنے تو میں فوراً بتا براڈ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، بڑے خوش ہوتے ہیں. کبھی امریکن کو دیکھا وہ کہ میرا بیٹا پاکستان میں ہے، کبھی کسی یورپین کو دیکھا وہ بڑے فخر سے کہے کہ میرا بیٹا پاکستان میں ہے. یہ غلام پست ترین قوم ہے خدا کی قسم جو بڑے فخر سے کہتی ہے میرا بیٹا امریکہ میں، میرا بیٹا شکاگو میں، میرا بیٹا سڈنی میں، میرا بیٹا برمنگم میں، میرا بیٹا مانچسٹر میں. اور ایسے فخر سے کہتے ہیں 10 سال تک درشن نہیں کیا ہوتا ماں نے بیٹے کا، بیٹے نے ماں کا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں چاہے وہاں وہ میمو کے نکلے ہوتے ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں. یعنی ایک ٹرینڈ بن چکا جی. خدا کی قسم یہ اللہ کا عذاب ہے. جس قوم کے ذہین لوگ اس قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ خدا کا عذاب ہے کہ خدا کی رحمت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پورا. تو 5 خصلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم، میری امت جب ان خصلتوں میں مبتلا ہوگی تو یہ نتائج ہوں گے.
اللہ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔